تو میرے بھائیوں یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو۔ ابا بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کو روشن بناؤ، اپنے مستقبل کو سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک کرتے ہیں، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم غلط ہے۔ مستقبل آخرت ہے میرے بھائی، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں یہ دنیا کی زندگی 20 25 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، آخر مر جانا ہے آخر، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ یہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ ایک سوال کرو آپ کی کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے۔ 10 سال 20 سال 25 سال 35 سال 45 سال 55 سال 75 سال 85 سال، جتنے آدمی اتنے جواب۔ آپ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ پیسہ کما لینا، بڑے کاروبار بنا لینا؟ نہیں نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی، عاقبت اندیش آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں، جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، یہ عقل مند ہے، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے 2 مرلے کے مکان میں، چاہے 10 کنال کے بنگلے میں، یہ 2 کام جس کے اندر ہیں، یہ 2 علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں، جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں کہ مر جانا ہے، یہ دنیا چھوٹ جانی، یہ گھر چھوٹ جانا، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی چلے گی، یہ گھر چھوٹ جانے، چاہے 10 لاکھ کا مکان، چاہے 10 کروڑ کا بنگلہ، یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے، جو موت کو یاد رکھے۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے، کثرت سے موت کی تیاری کریں، ان اعمال میں لگیں جو قبر میں کام آئے، جو قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور، یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟
کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور